السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے گناہ کرے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے تو کیا بعد میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیں گے؟ اگر اللہ پاک ایسے توبہ قبول فرماتے ہیں تو کیا یہ امید گناہ کو آسان نہیں بنا دیتی؟ یا کیا یہ امید گناہ کو آسان نہیں بنا دیتی؟ گزارش یہ ہے کہ اس نیت سے گناہ کرنا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ درست نہیں ہے۔ گناہ انسان سے سرزد ہو جائے تو اس پر اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نے جو کام کیا ہے، جو اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، اس پہ وہ نادم ہو، پریشان ہو، ندامت اور پریشانی اپنے سامنے رکھے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ مجھ سے پہلے ہو گیا میں بڑا اس پہ پشیمان ہوں، بہت پریشان ہوں، بڑا شرمندہ ہوں، رب العالمین آئندہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا، اور اس چیز کا عزم کرے، اس چیز کا وعدہ کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور پہلے جو کیا ہے اس پر پریشان ہو اور پھر گناہ کو فوری ترک کرتے، تو اسے کہتے ہیں توبہ۔ تو جو انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور نہ اس پہ نادم ہے اور نہ ہی اس پہ پریشان ہے اور نہ ہی چھوڑنے کا کوئی عہد کرتا ہے، بلکہ وہ تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے، تو یہ کیسی توبہ ہوئی؟ یہ تو توبہ ہی نہیں ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 169 میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ بنو اسرائیل میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو جانشین بنیں گے، نالائق لوگ، جو کتاب کے تورات کے جانشین بنیں گے اور وارث بنیں گے، اور پھر دنیا کا سامان لیتے ہوئے لے لیں گے اس کے بدلے میں، یعنی کتاب کی آیات کو چھپا دیں گے، بیچیں گے، اس کے بدلے میں دنیا کا سامان لیں گے، اور کیا کہیں گے؟ اس کے باوجود کہیں گے کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں خاص فضیلت حاصل ہے۔ کرتوت کالے کریں گے، گناہ پہ گناہ کریں گے، اور امید کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دے گا، ہم بخشے جائیں گے۔ اور پھر اگر ان کو اور دنیا کی لالچ دے دی جائے اسے بھی لے لیں گے اور کتاب کو اس طرح بیچنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان پر کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اور انہوں نے جو کچھ اس میں پڑھ لیا ہے تو وہ اس پر عمل کریں گے۔ تو یعنی یہ جاننے کے باوجود، کتاب میں پڑھنے کے باوجود، احکامات جاننے کے باوجود، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود ایسے کاموں کا ارتکاب کریں گے اور امید یہ لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر انسانی یا بشری لغزش کے تحت ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر فوری توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ میں نے ایسے نہیں کرنا اور آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ لیکن چاہتے ہوئے اپنی مرضی سے اللہ کی بغاوت کرنا، گناہ پہ گناہ کرتے رہنا، اور پھر یہ امید لگانا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا یا میں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ طریقہ کار ہی غلط ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ گناہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ جہاں پر اندیشہ ہو کہ گناہ میں انسان ملوث ہو جائے گا تو وہاں پر جانے سے بچے، اور جو گناہوں کی جگہ ہیں ان سے دور بھاگے کہ تاکہ انسان گناہ سے بچ جائے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور پھر اتنی احتیاط کے باوجود اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر فوری اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اس گناہ کو ترک کر دے، اور پھر یہ عہد کرے
کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور جو ہو گیا اس پر پریشان ہو۔ تو شوق سے گناہ پہ گناہ کرنا اور کہنا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ بہت بڑی جسارت ہے جو انسان ایسا کرتا ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔